اسی مدعے کو لے کر کے گاؤں میں اس ڈیرے پر بیٹھی پنچایت، اور اس گاؤں میں ہاں چلو لے گا پھر ایک کتاب انہوں نے کہا کہ جب آپ کے پاس اور کتابیں تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے دیوبندی مسلک کی وہ بیشتی زیرہ کتاب ہوگی، اس کے اندر یہ مسئلے لکھے ہوئے، جس میں ایک وہ بتایا تھا کہ ایک 3 مسئلے بتائے تھے کہ یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور وہ ان کو کھول کر کے ان کو کہا کہ آپ اپنے گھر سے لے کے آؤ، گھر سے یہ کتاب لے کے اس کو کھول کر کے ان کو بتائیے۔ بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی اب یہ بات ہے کہ مفتی صاحب جو ہے اسحاق صاحب مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اسی موضوع پہ میں بات کروں گا اور میں کچھ بات نہیں کروں گا، تو اگر میں تو یہ کہتا ہوں اتنی عوام پبلک کو، دیکھو میری بات کا برا اگر کسی کو لگے تو میں معافی چاہتا ہوں، یہ بات اگر یہ روز ہر بار کہہ رہے ہیں کہ یہ فلاں کافر ہے، یہ ڈھمکا کافر ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتی، وہ نہیں ہوتی، اب اگر تمہارے پاس ہے تو اگر چیلنج آپ نے دیا ہے یا انہوں نے کہہ دیا تو اب اگر موضوع طے کر لو اس بات کو، پر اگر آپ سچے ہو تو آؤ نا میدان میں، کوئی دقت نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر بھی کوئی سچائی اور کوئی نہیں ہے، آپ کو آپ چھپانا چاہ رہے امت سے، تو پھر بھائی اس معاملے کو تو آپ مفتی حضرات سمجھیں گے، ہم تو ایک ہی بات سمجھتے ہیں، جب پہلوان لگوٹا کا کیا جاتا ہے نا تو وہ داغ طے نہیں کرتا، جس کے پاس جو داغ آتا ہے وہ لگاتا ہے، تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مفتی دونوں آ گئے ہیں میدان میں، امت کے اندر آ گئے ہیں، اور امت کا مسئلہ حل کریں خدا کے واسطے۔ میں اللہ رسول کا واسطہ دونوں مفتیوں کو یہ دوں گا کہ یہ اس معاملے کو حل کریں اور حل کر کے ہی جائیں۔ اب کسی کو بھی جو ہے اس کے اندر آپ کا جو لکھا ہوا شرائط کا پرچہ ہے جس پہ آپ لوگوں نے دستخط کیے ہیں، اس کے اندر اگر اس کے مطابق بھی آپ چلیں تو بھی اب بیچ میں ہمارے دو کے علاوہ کوئی تیسرا بات نہ کریں، کیونکہ اس میں یہی لکھا ہوا ہے مفتی اسحاق صاحب اور میرا نام۔ ویسے میں اس پرچے کو بالکل قبول نہیں کرتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء کا طے کیا ہوا نہیں ہے۔ علماء حضرات مفتیان کرام اپنے علم کی روشنی میں خود شرطیں طے کریں، عوام کے پیچھے علماء چلیں گے یا علماء عوام کے پیچھے چلیں گے؟ یہاں عجیب بات ہو رہی ہے، یہاں علماء عوام کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ مفتیان کرام اپنی ثوابدید کے مطابق اپنے علم کی روشنی میں علمی شرطیں طے کریں۔ مفتی صاحب مفتی ہیں ماشاءاللہ، اور انہوں نے فتووں کی کتابیں بھی پڑھی ہوں گی، اصول مناظرہ کی کتابیں بھی پڑھی ہوں گی۔ اصول مناظرہ کے اندر کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ عوام شرطیں طے کر کے دے اور مناظرہ مولوی کرے، یہ کہیں نہیں لکھا اصول مناظرہ میں۔ مفتی صاحب آپ کو مناظرہ اصول کے ساتھ کرنا یہ نہیں، اگر اصول ہمیں تو اصول کے ساتھ کرنا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ ادھر سے مناظر ہیں، ادھر سے میں مناظر ہوں، آپ اور میں ہم دونوں شرطیں طے کریں، یہ اصول کی بات ہے۔ جس کے اندر قابلیت ہوگی وہی تو شرطیں طے کرے گا۔ جس آدمی کو نماز کا طریقہ معلوم نہیں، جس آدمی کو دین دنیا کی بات کچھ بھی معلوم نہیں، وہ شرطیں طے کر کے دے گا اور ہم جو ہے اس پہ مفتی لوگ اس پہ مطلب مناظرہ کریں، یہ غلط بات ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے علم کی روشنی میں شرطیں طے کریں، اور انشاءاللہ ہم ادھر سے طے کرتے ہیں، دونوں فریق شرطیں طے کر کے اس پہ دونوں فریق آپ کے بھی دستخط ہوں گے، میرے بھی، پھر اسی کے مطابق آپ بھی چلیں گے اور اسی کے مطابق میں بھی چلوں گا انشاءاللہ۔ دوسری بات مفتی صاحب، آپ نے جو یہ ارشاد فرمایا ابھی، کون سی تاریخ بتائی؟ میں نے تاریخ بھی مجھے ذہن میں نہیں رہی، آپ نے 8 ربیع الثانی کون سی بتائی؟ سوجان گڑھ کے اندر 33 میں، سوجان گڑھ کے اندر 1433 یا 35 کوئی بھی ہے، مجھے 3-4 سال پہلے بات۔ ٹھیک ہے، آپ میں سے کوئی نہ بولے، آپ سبھی سے گزارش ہے، ہماری طرف کی جو لوگ ہیں ان سے بھی اور آپ سے خاموشی سے سنیں۔ تو آپ نے جو فرمایا کہ سوجان گڑھ کے اندر میں بھاگا ہوں، سوجان گڑھ کے اندر مفتی صاحب کے مقابلے مناظرے میں میں بھاگا ہوں۔ مفتی صاحب اس وقت یہاں لائیو موجود ہیں میرے سامنے، میں مفتی صاحب سے کہتا ہوں اگر اس کا ثبوت کوئی تحریری، کوئی ویڈیو، کوئی آڈیو آپ کے پاس موجود ہے کہ میرا اور آپ کا کبھی بھی 1433 میں نہیں، کبھی پچھلے جنم میں بھی کبھی مناظرہ طے ہوا ہو آپ کے خیال کے مطابق، آپ سنیں، اگر آپ جھوٹ بول رہے آپ کے خیال کے مطابق کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ کے خیال کے مطابق کرشن اور کنہیا جو وہ بھی یہ استغفر اللہ ملفوظات ہیں، کرشن اور کنہیا کے نام
میں کہتا ہوں کہ بیچ میں کسی کو نہ بولنے جو ہماری طرف سے بھی آئے گا آپ ایسا کریں گے جو بیچ میں اس کو باہر نکالنے کا کہا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے جو بیچ میں بولے گا اسے باہر نکالا جائے گا. آپ بزرگ آدمی ہیں اس لیے اپنے مرتبہ میں مفتی صاحب سے یہ کہتا ہوں آپ کے پاس کوئی تحریری ثبوت ہے اس بات کا کہ میرا اور آپ کا مناظرہ طے ہوا ہے؟ اگر ہے تو خدا کی قسم آپ اس وقت وہ ثبوت پیش کریں, اور اگر اس وقت نہیں پیش کر سکتے تاریخ رکھیں آگے قیامت کی صبح تک آپ کو چیلنج ہے. آپ تاریخ رکھیں کہ اس دن میں ثبوت لے کے آؤں گا کہ میرا اور آپ کا پہلے سجان گڑھ میں مناظرہ ہوا اور میں بھاگا ہوا. ایک فرضی مناظرہ اپنی طرف سے گھڑ لیا لوگوں کو بیوقوف بنانے کی. میں نے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کا نام بھی اس دن سنا ہے جس دن یہاں کے یہ کون سا ستار گڑھ کے ساتھیوں نے مجھے فون کیا کہ وہ مفتی اسحاق صاحب آئے تھے یہاں پہ اور وہ چیلنج کر کے گئے. اس دن میں نے آپ کا نام سنا اور آپ کہہ رہے ہیں آپ سے میں نے مناظرہ ہوا. واہ مفتی صاحب واہ, میں آپ کو جانتا نہیں, آپ کی شکل کبھی نہیں دیکھی, میں اور آپ کبھی ایک ساتھ بیٹھے نہیں, کبھی کوئی ایسی تحریر موجود نہیں, ویڈیو موجود نہیں, آڈیو موجود نہیں, اور آپ کہہ رہے میرا اور آپ کا مناظرہ طے ہوا. توبہ توبہ. دوسری بات آپ نے جی دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو کہا تھا کہ ان کے عالم نے لکھا ہے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مر کر مٹی میں مل گئے, گدھے کا خیال آنا اور یہ اور فلاں, یہ سب باتیں جس کے اوپر اولن تو یہ سب باتیں ان کے الزام ہیں. میں کہتا ہوں کہ جب ثابت کرنے کا نمبر آئے گا ایک بھی ان میں سے ثابت نہیں کر سکیں گے, لیکن اگر یہ ثابت کر بھی دیں اور اگر یہ ان کا یہی یقین ہو اور یہی ان کا اعتقاد ہو کہ جس آدمی نے یہ مطلب جس نے یہ لکھی ہے وہ گستاخی کی ہے, تو جس نے یہ گستاخی کی ہے اس کے بارے میں یہ ان کی کتاب ہے سبحان الصبح احمد رضا خان بریلوی کی جسے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. اسی آدمی کے بارے میں جس نے گستاخی کی ہے احمد رضا خان کہتا ہے میں اسے کافر نہیں کہتا, اور علماء بھی اسے کافر نہ کہیں. جو آدمی گستاخی کرتا ہے آپ اس کی گستاخی شمار کروا رہے, آپ کا احمد رضا خان کہتا ہے کہ اسے کافر مت کہو. آپ تو اپنے احمد رضا خان کے مذہب پہ بھی نہیں ہے, کیونکہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے اس کتاب میں کہا یہ فتاوی رضویہ میرے پاس میں, یہ فتاوی رضویہ, اس کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اسماعیل دہلوی کو کافر کہنے سے علماء محققین کافر نہ کہیں. یہ دیکھو فوٹو لے لو, کتابیں ہمارے پاس میں موجود ہیں, اور بھی میں کتنی کتابیں ایسی پیش کر سکتا ہوں جس کے اندر احمد رضا خان نے کہا ہے کہ اسماعیل دہلوی کو میں کافر نہیں کہتا اور علماء بھی کافر نہ کہیں. اگر اس نے گستاخی کی تھی مولوی صاحب تو آپ نے اسے کافر کیوں نہیں کہا اور کافر کہنے سے کیوں روکا, اور اگر گستاخی نہیں کی تو آپ نے جھوٹا الزام کیوں لگایا. اور میرے پاس تو وہ کتابیں بھی موجود ہیں جس میں آپ ہی کے علماء نے لکھا ہے کہ اسماعیل دہلوی نے توبہ کر لی. حضرات آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. جناب جی دیکھیے یہ تمام عوام کے سامنے جھوٹ ثابت ہوا. میں نے یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ بات سید ظہور علی صاحب رہا دستوری, یہ بات سارے نوٹ کر لیں کہ تو بات کی بات. سید ظہور علی صاحب سے چیلنج کیا, باسری کا وقت آیا, شاکیہ سے وقت آیا, میں آیا, انہوں نے چیلنج ظہور علی صاحب کو کہا, انہوں نے قبول کیا, اور جب ساری باتیں دکھائی تو یہ وہاں سے فرار ہوا. جمعے کا دن ہے, 820 ثانی ہے, عیدگاہ میں ہزاروں آدمی, ایک دو کی بات نہیں, ہزاروں آدمی کے سامنے ساری وہ کتابیں دکھائی گئی, ان میں سے کوئی نہیں پہنچا. دوسری بات, انہوں نے کھلے عام اسلامی عقیدے کے خلاف ورزی کی ہے. پچھلا جنم, یہ جنم جو ہے یہ اسلام میں جائز نہیں ہے, کہ وہ ایمان سے خارج ہو چکا, پہلے خود جو ہے آپ سمجھ رہے ہیں یہ کھلا کفر ہے. جنم ہمارے یہاں 1084 جون غیر مسلموں ہوتے, ہمارے یہاں نہیں ہوتے, ہمارے یہاں دوسرا جنم نہیں ہوتا. تیسری بات, جو میں کتاب دکھا رہا ہوں یہ تہذیب الناس ہے, قاسم نانوتوی, اس پہ آلات کا فتویٰ نہیں ہے. حفظ الایمان ہے جس میں نبی کی توہین کی, اس پہ آلات نہیں فرمائے. اور یہ بھی سن لے, یہ علامہ فضل خیر آبادی نے انہیں کافر کہا, ان کی موجودگی میں مناظرہ ہوا, اور جب کافر کہا اور کہا جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر. اب یہ جو معاملہ ہوا ہے کفر لسان کا, یہ بھی جو دھوکہ دیتے ہیں, یہ بھی اعلیٰ حضرت کی احتیاط ہے کہ جس وقت جو ہے شاہ اسماعیل دہلوی, جو اسماعیل دہلوی کے چچا ہیں اور مجدد وقت ہے اپنے وقت کے, انہوں نے کہا میرے پاس لانا, تو اب یہ خبر مشہور ہو گئی
कि उन्होंने अपने चचा के पास तौबा कर ली शाह अब्दुल अजीज साहब के सामने। अब जब ये शक हो गया कि उन्होंने तौबा कर ली, तौबा भी यकीनी नहीं, उनकी तौबा भी यकीनी नहीं, और अब जब तौबा का शक हो गया तो कुफ्र यकीनी नहीं। वो बातें कुफ्र हैं, लेकिन इसलिए ये शक हो गया कि अगर उन्होंने तौबा कर ली हो तो हम उन्हें काफिर, तो ये नहीं कि उन बातों कुफ्रिया नहीं है, बातें कुफ्रिया हैं, लेकिन आला हजरत ने जो एहतियात बरती कि उसने शक हो गया है कि उनके चचा के पास आकर नहीं उन्होंने तौबा कर ली है, तो इस शक की बिना पर और फिर उनका मरना भी एक अचानक हुआ, जो सरहद के पठानों में, तो उनकी मौत भी चल, तो लिहाजा उनके बारे में जो मामला हुआ इबारत कुफरिया है, कुफरी रहेंगी, जो अकीदा रखेगा काफिर है, लेकिन आला हज़रत की एहतियात ये थी कि शक हो गया कि उन्होंने तौबा कर ली, तो इसलिए कहा है कि कफुल इंसान कहा जाए, न उनको मोमिन कहा जाए न उनको काफिर कहा जाए, इसलिए कि अगर तौबा करनी हो तो ये धोखा है। बताया दिया, ये से पता चला आला हज़रत कितने मोहतात थे, जरा सा शक होकर भी जिसने सैकड़ों कुफरिया बातें की, फिर भी उसके बारे में साफ कहा कि हम वहां पर जबान रोकते हैं। यह है असल मसला जिसे धोखा देना चाहते हैं। रहा तो ये कि ये दिखाना कब कहा यह नहीं है, तो ये मेरे पास किताब रही, उम्मती नबी से बढ़ सकता है, ये तहज़ीरुन नास, लिखो भैया, ये फोटो, ये जो फोटो, उम्मती अमल में नबी से बढ़ सकता है, तहज़ीरुन नास, मौलवी कासिम नानवी जिन्होंने इन्होंने लिखा है नबी के बाद भी नबी आ सकते हैं, चाहे जाए हम तजवीज करें नबी के जमाने में, तो अब नबी आना, जबकि नबी आखिरी नबी है, उनके बाद कोई नबी आ ही नहीं सकता, और इन्होंने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हुजूर के जमाने में भी कोई नबी आ जाए, तो यही बात सुनो। फिर खास अच्छा, अगरचे आपके मुआशरे और जमीन में, या फर्ज कीजिए इसी जमीन में कोई और नबी तजवीज किया जाए, नबी तो अल्लाह का काम है भेजना, और याद करें नबी ढूंढा जाए, नबी तजवीज किया जाए, ये खुली कुफ्र है। ये फोटो ले लो, और अब कह रहे दिखा नहीं सकते, ये हम दिखा रहे हैं, ये इनकी किताब है, कासिम नानूतवी है, देवबंद का बानी। रहा दस्तूर ये जो नबी के इल्म को जानवर से तशबीह दी है, वो हिफ्ज़ुल ईमानी मौजूद रही। नबी के ख्याल से, नबी का ख्याल मस्जिद नमाज में आए तो उस ख्याल से बैलो गधे का ख्याल बेहतर है, नबी का ख्याल बैलो गधे से भी बदतर है। ये 97 सफा, ये नोट कर लो, सिरात मुस्तकीम। अब मिलाए इन्होंने जो बात कही वो उसमें है या अपनी तरफ से कह रहे हैं? जी, इबारत पढ़े। जिना के वसवसे से अपनी बीवी की मुजामियत का ख्याल बेहतर है। 97 सफा सिरात मुस्तकीम, सुन लो। आप 2 मिनट रहे जनाब। जिना के वसवसे से अपनी बीवी की मुजामियत का ख्याल बेहतर है। शेख या उसी जैसे और बुजुर्गों की तरफ ख्वाह जनाब रिसालत माँ भी हो, अपनी हिम्मत को लगा देना अपने बैल और गधे की सूरत में मुस्तगरक होने से बुरा है, बुरा है। नबी का ख्याल आए तो बुरा है, बैल गधे का ख्याल आए तो अच्छा है। ये इनकी किताब है, ये फोटो ले लो। आप जो कहते हैं नहीं साबित कर सकते, ये मैं साबित कर रहा हूं, ये किताब है, अगर इनकार है तो इनकी किताब नहीं है तो साबित कर। दूसरी बात, ये फतवा रशीद का नहीं, इसमें साफ लिखा है इमाम हुसैन का शरबत हराम है, होली दिवाली की पूरी कचोरी जायज है, हिंदुओं का पैसा, ब्याज का पैसा लगा हुआ और उससे प्याऊ बनाए, उससे मुसलमान पानी पिए, वो जायज है। ये इनकी फतवा रशीद। और कोई भी मिलाद हो जिसमें सही रिवायत बयान की जाए, वो मिलाद भी जायज नहीं है। ये फतवा रशीद। चलो टाइम हो गया। कोई बात नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक फारसी का मुहावरा मशहूर है कि उज़्र गुनाह बदतर अज़ गुनाह, उज़्र गुनाह बदतर अज़ गुनाह। गुनाह करने के बाद अगर आदमी कहते हैं मेरे से गुनाह हो गया, गलती हो गई, तो गलती तौफीक उसे तौबा की हो जाती है। लेकिन जब इंसान गुनाह करने के बाद तावील शुरू करता है, उसे पेश करना शुरू कर देता है,
تو پھر اسے توبہ کی توفیق نہیں ملتی اور جھوٹ بولتا ہے. ابھی کیا کہا, پہلے تو یہ بات لکھی کہ میں وہاں پہ تھا اور یہ بھاگا ہے میرے سامنے سے, سب نے سنا. اس کے بعد ٹھیک ہے ظہور علی کا نام آیا تھا کہ اس نے چیلنج قبول کیا, لیکن میں وہاں پہ تھا, میرے سے بھاگا ہے. اور آپ لوگوں سے جب پہلے بات ہوئی ہے میرے آنے سے پہلے, اس وقت مجھے لوگوں نے یہ اطلاع دی ہے کہ مفتی صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ مفتی عبدالاحد وہ تو میرے سے بھاگ چکا ہے کتنی بار آپ لوگوں کے سامنے. کہا یہ نہیں کہا, آپ لوگوں نے سنا, آپ کھڑے کرو, کہا ہے نا. میں اب بھی کہہ رہا ہوں, جب بات ہونے والی میں مناظر سید ظہور علی صاحب کی طرف سے مناظر میں تھا, مناظر بھائی سنو, مناظر میں اب بھی کہہ رہا ہوں سید ظہور علی صاحب کو چیلنج دیا ہے, مناظر میں تھا, آپ کے سب کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد میں جو بات آپ کاٹ رہے ہیں آپ اپنی باری میں بولیے. باری میں آپ جو غلط کہہ رہے ہیں, میں مناظر میں تھا لیکن مناظرے کے چیلنج انہوں نے سید ظہور علی صاحب کو دیا تھا. وہ نہیں مطلب ہے, یہ غلط بیان نہیں کر رہے ہیں نا. اس کو ایسا نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں میں منع کیا, میں تھا مناظر, غلط بیان نہیں کر رہے ہیں. اپنے بارے میں بیچ میں نہیں بولتا. مفتی صاحب آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں, آپ ان کا جواب وہ بھاگے, یہ بھاگے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے. جہاں یہ بات آپ اپنی بات عوام کا عوام آپ سے پوچھے گی یہ مسئلہ کیا ہے, حل کر دو, آپ اسے حل کرو گے, کون کرے گا, یہ مسئلہ کرو آپ اور بیٹھو, ہمیں تھوڑا طے کر لینا, ہم تھوڑا سا طے آپ لوگوں نے کر لیا, ہم طے کریں. دیکھو ایسا ہے, ہم نے 8ویں شرط پنچایت میں نہیں ہوئی تھی, انہوں نے الگ سے لکھوائی. اب اسے چھوڑو, اور کوئی شرطیں جو طے ہو چکی ہیں ہمارے مسئلے حل کرو نا یار. اب مسئلہ حل کرنا, ہر آدمی کے بیچ میں آپ لوگ بولنا شروع کر دیں گے تو مسئلہ حل ہوگا. آپ تو شرطوں میں کھڑے ہو, شرطوں میں نکل نہیں رہے ہو, ہاں تو جمع ہونے کا مقصد ہی نہیں ہے. جمع ہونے کا مقصد بھی یہ ہے, شرطیں لکھ کے اپنی طرف سے میں بھی دے دیتا دستخط کروا کے, اور آپ کو کہتا ہے ان پہ کرو, دیکھو آپ خاموش ہیں. اس شرائط کے مطابق جو آپ نے لکھی ہے, اگر آپ اسے صحیح مانتے ہیں, ہم تو نہیں مانتے لیکن اگر آپ مانتے ہیں تو آپ اس پہ عمل کریں, کم سے کم آپ عمل کریں. تو دوسری بات یہ ہے, آپ یہ بھاگنے کی جو بات آپ نے کہی کہ یہ مت چھیڑو, کس نے چھیڑی یہ بات؟ میں نے چھیڑی, کس نے چھیڑی؟ حضرات آپ یہ بات چھوڑ دو, کوئی اور بات, یہ بات آپ یہ ہٹائی دو نا. یہ ہم کہہ رہے ہیں, آپ نے بھی نہیں کہنی مفتی صاحب, آپ نے بھی یہ وہ بات نہیں کہنی سب پہلے آپ کی بھی. چلو اس بات کو کس بات کو پر کریں, بات بتاؤ. ہمیں وہ جو الزام لگایا گیا تھا نا کہ یہ اس کتابوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں, یہ الزام ہے. ارے گیٹ بند کرو بڑا سنو, یہ جو وقت بیچ میں گیا ہے میرا وقت نہیں. ابھی آپ کا 1 منٹ سے شروع کرتے ہیں, 1 منٹ. 10 منٹ کا یہ پروگرام ہے, اس کے بعد ہاتھوں میں کے ادھر سنو, جو مسئلہ دے نہ دے نہ دے, ٹھیک ہے, اب بات تو سنو, اللہ کے بندوں بات تو سنو یار. آپ سب بولیں گے تو پھر باہر ہی بول رہے تھے, اندر ہماری ہمیں کیوں بلایا سننے کے لیے, اگر آپ ہی بول رہے تھے. ابھی ہمیں بولنے دو بس, مفتی صاحب بولے اور میں بول رہا ہوں. ہماری طرف سے کوئی بولے وہ بھی غلط, آپ کی طرف سے کوئی بولے وہ بھی غلط, بلکہ شرط میں تو لکھا ہے تو بولے گا اور باہر نکالا جائے, اس لیے بیچ میں نہ بولے. میں تو صرف اتنی بات کہہ کے ختم کر رہا ہوں. مفتی صاحب, اگر سید ظہور صاحب نے بھی, میں نے سید ظہور کو چیلنج کیا تھا, یہ بھی جھوٹ ہے, اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. اس کا بھی آپ ثبوت دے دیں کہ میں نے اس وقت جو تاریخ آپ بتا رہے ہیں اس تاریخ میں سید ظہور کو کوئی چیلنج کیا تھا. بالکل بھی میں نے کسی کو کوئی چیلنج نہیں کیا تھا. اگر کیا تھا, آپ کہہ رہے تحریر ہے تو وہ تحریر پیش کر دیں, ویڈیو آڈیو جو بھی آپ کے پاس ثبوت ہے, آپ وہ ثبوت آج اگر ہے آج پیش کر دیں, کل جب چاہے آپ دوبارہ اس شہر میں ہمیں بلا لیں, قیامت تک کا چلیں گے. دوسری بات, آپ نے جو کہا, مجھے میں نے جو ایک بات کہی تھی آپ کے عقیدے کے مطابق یا ایک تفریح کے طور پہ, آپ نے کہا کافر ہو گیا توبہ کر,
तो मुझे तो आप पहले से काफी मानते हैं, इसका मतलब अभी तक आप मुझे मुसलमान मानते थे, अब तौबा करूंगा, मैं अब मुसलमान होगा। आपके नजरिए से तो इसका मतलब मैं पहले मुसलमान था। चलो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मुद्दा ये लाभ तुम्हारी है, गवाही तेरी। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि ये एक हिंदुआना अकीदा है। हिंदुआना अकीदा क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अल-मलफूज अहमद रजा खान की, देखो भाई साहब, अहमद रजा खान की अल-मलफूज, इसमें लिखा है कृष्ण कन्हैया, ये मुसलमानों के लोग हैं नहीं, कृष्ण कन्हैया काफिर था और एक वक्त में कई सौ जगह मौजूद हो गया। फतेह मोहम्मद अगर चंद जगह एक वक्त में हुआ तो क्या ताज्जुब की बात है। यानी बुजुर्गान दीन हम वक्त हर जगह मौजूद होते हैं। उसकी दलील क्या है? दलील ये है कि कृष्ण कन्हैया भी मौजूद हुआ करता था। तो आप अपने ये हाजिर नाजिर के अकीदे को साबित करने के लिए कृष्ण कन्हैया की दलील दें तो सही, और हम तफरीह के तौर पर अगर पिछले जन्म बोलते हैं तो